ऐसी क्या कमज़ोरियाँ हैं इन हुक्मरानों की जो अमेरिका के हाथ में है? सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये डिक्टेटर्स हैं, ये मुंतखब हुकूमतें नहीं हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जिसके हाथ में फ़ोन है वो हमारा हिस्सा है वो। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए बेताब है, लेकिन उसके रास्ते में जो रुकावट है वो ये अरब मुल्क नहीं है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत है, वो लबनान के अंदर मुज़ाहमत है, वो इराक़ के अंदर मुज़ाहमत है और फिर ईरान है। वो इस मुज़ाहमत को गिराना चाहता है। अगर ये सारे मिलकर सऊदी अरब, कतर, इसराइल का साथ दें जैसा ये दे रहे हैं, सऊदी अरब लबनान में इसराइल का साथ दे रहा है लबनान की मुज़ाहमत को तोड़ने के लिए, उसका नतीजा सऊदी अरब यहाँ भुगतेगा। जब ग्रेटर इसराइल बनेगा, सऊदी अरब का शुमाली इलाका इसराइल ले लेगा। फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए मिस्र और उर्दन साथ दे रहे हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत खुदा न खास्ता गिरेगी, मिस्र के इलाके और वादी उर्दन के इलाके इसराइल ले लेगा, इन दोनों को भी फारिग कर देगा। इसी तरह अगर वो इराक़ की मुज़ाहमत को ये तोड़ने में खुदा न खास्ता कामयाब होते हैं तो इराक़ का एक हिस्सा भी इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल में मिला लेगा। शाम को वो ऑलरेडी ले चुके हैं। अब ये सारे वो अरब मुल्क हैं जिनके ऊपर अब हमले हो रहे हैं। मसलन कतर पहला है, मुमकिन है कि अगला सऊदी अरब हो, मुमकिन है कि अगला कोई और हो, तुर्की हो। इन सब ने मिलकर शाम में खून की होली खेली है, शाम को कमज़ोर किया है, शाम को तोड़ा है। इस शाम के टूटने से इसराइली जहाज़ आज दोहा तक जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है ये, जेनरिक पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यानी ये कि ये आप इसको 1 साल बाद भी देखेंगे तो आपको बातें जो हैं बहुत हद तक मुतल्लिक़ा लगेंगी, रेलेवेंट लगेंगी। और कुरान कहता है कि तफ़क्कुर करो, सोचो, समझो, जो कुछ तुम्हारे आस-पास हो रहा है, अपनी ज़िंदगी को 9 टू 5 की ज़िंदगी को बना के जो है बसर नहीं करो, कुछ भी दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, आपकी ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है। आप माने या ना माने, उसके असरात आप पर आते हैं। हमने जैसे पिछले पॉडकास्ट में ये बात की थी कि ये जो कतर के अंदर ये जो इसराइल ने हमला किया एक सालिसी मुल्क के ऊपर, और उसके ऊपर तमाम मुस्लिम दुनिया ने मजम्मत की, अमेरिका तक ने मजम्मत की, इसराइल का नाम लिए बगैर। तो ज़ाहिर बात है उनके वहाँ पे एक इंटरेस्ट भी है, मुआशी मफादात भी हैं। और फिर हमने जब डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब के साथ जब पॉडकास्ट किया तो हमने इस चीज़ पे पहुंच गए इस नतीजे पे कि इसमें कहीं ना कहीं, बल्कि कहीं ना कहीं क्या 90% अमरीका भी मुलव्वस है, क्योंकि कतर के अंदर जो एयर बेसेस हैं वो अमरीका ही के हैं। और ये जितना डिफेंस इनके जो मामलात हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, रडार्स जो हैं, ये अमेरिका के लगाए हुए हैं। हमें याद पड़ता है 3 या 4 माह पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब मिडल ईस्ट के दौरे पे गए थे, यूएई गए थे, कतर गए थे, एक शायद और मुल्क भी है सऊदी उधर, अरब सऊदी अरब भी गए थे ग़ालिबन। तो वहाँ पे उन्होंने जो एक डिफेंस एग्रीमेंट्स किए थे, तो उस पर बात ये की जाती थी कि देखिए अच्छी बात है ना कि दुनिया भर के साथ रवाबित होने चाहिए, और अगर ममालिक जो हैं अपनी खुद मुख्तारी का फ़ायदा उठाते हुए किसी भी मुल्क के साथ अपने मुआहदे करते हैं या बायलैटरल अपने रिलेशंस को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ फ़लस्तीन नहीं होती, फ़लस्तीन के मामलात कुछ और होते हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको हवाला दिया था कि आप ये सोचिए कि आप एक जनरल कॉज़ के लिए बैठे हुए हैं। आप इस कॉज़ पे आ गए कि एक मुल्क पर हमला हुआ इसराइल की तरफ से, लेकिन प्रेस रिलीज़ के अंदर ये डिस्कस किया गया, मतलब बहुत सारे डिस्कशन में ये हिस्सा भी डिस्कस किया गया कि जो हमारे आपसी मसाइल हैं, उनको भी डिस्कस किया गया। आपका जो एक ग्रेटर कॉज़ होना चाहिए था, या जो आपका एक लार्जर कॉज़ ये होना चाहिए था कि नहीं, हमें इस वक़्त सिर्फ़ अपनी डिस्कशन को इसराइल स्पेसिफ़िक ही रखना है और उसकी मज़म्मत करनी है। तो आप ये सोचिए कि मुसलमान दुनिया जो है, उसके हुक्मरान, मुसलमान दुनिया में मतलब हर मुस्लिम तो चाहता है उसके फ़लस्तीन के साथ दिल धड़कता है। लेकिन इनके वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे ख़तरनाक हद तक हैं कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनका मकाम बचा रहे, इनकी इज़्ज़तें बची रहे, इनकी कुर्सी बची रहे। ठीक है, अगर आपको इसी तरह से चलाना है तो आप चलाते रहिए, लेकिन ये चल नहीं सकता ये निज़ाम। अब ये दुनिया का जो जो हमेशा बात की जा रही है ना कि इंटरनेशनल ऑर्डर इसराइल तबाह कर रहा है, तो मेरे ख़्याल से इंटरनेशनल ऑर्डर से पहले जो है, हम इसको तबाह करने की वजह जो हमारी बुज़दिली है, और बहुत अफ़सरदगी के साथ मैं कह रहा हूँ ये कर रहे हैं। बहरहाल, तो ये सारे मौज़ूआत हैं। तो अमेरिका का जो दिफ़ाई निज़ाम जो इन ममालिक को दिया गया, और उन्होंने रिटर्न में अमेरिका पर बहुत पैसों की इन्वेस्टमेंट की है, और मेरे ख़्याल से डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बहुत खुश होते हैं, उनको जहाज़ भी दिया गया तोहफ़े में, कतर की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से, जहाज़ नहीं, जो डिफेंस एग्रीमेंट्स किए गए कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने ये उम्मीद की शायद कि अमेरिका जो है वो उनको बचाएगा, और बिल्कुल ये बात मानने वाली बात है, जो नज़र भी आया कि जब कतर पर हमला हुआ तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सॉलिडारिटी के लिए कतर के पास गए। तो मैंने ये इनकी बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा लगाया, आई थिंक आई आई मे बी रॉन्ग, कि कहीं न कहीं अदम तवाज़ुन तो हुआ है। कहीं न कहीं एक
सोच तो ये पैदा हो रही है कि ये जो अमरीकी दिफाई निज़ाम है, जो हमारी दिफा के लिए है, क्या ये कारआमद है? और जब अमेरिका और इसराइल के मफादात एक होंगे, तो हम पर हमला कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस तमहीद पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तज़मीन भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बहुत अच्छी रिसर्च के साथ लेकर आए हैं, बहुत शुक्रिया। जिस वक्त अमेरिका के साथ ये दिफाई मुआहदे हो रहे थे कतर, सऊदी अरब और यूएई के, तो हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये अमेरिका धोखा दे रहा है। ये अरब ममालिक का, मुसलमान ममालिक का पैसा है, दौलत है। ये मुसलमान मुल्कों के बाहमी ताउन और अखराजात में खर्च होनी चाहिए। जो कुछ टेक्नोलॉजी की मद में कतर या कोई भी मुसलमान मुल्क अमेरिका से ले रहा है, वो रेंटेड है, वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि देखें, अमेरिका इतना बड़ा खबीस एक रियासत है, अमेरिका की शैतानी हुकूमत है कि वो जिसको भी कोई चीज़ देता है, वो शर्त लगा के देता है कि आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को भी जब F-16 तैयारे दिए गए थे, F-16, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंडिया के खिलाफ। ठीक है ना। लेकिन जब इंडिया ने हम पे जारियत की, बदमाशी की, हमला किया था उस ज़माने में, तो पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किए, क्योंकि पाकिस्तान ये करेज रखता था। ये कतर और ये सारे नहीं रखते। राफेल लिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, इन्होंने 36 राफेल खड़े हैं इनके पास, एक भी नहीं उड़ा, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो खुलासा ये है कि अमेरिका इनका दोस्त नहीं है। अमेरिका इनकी दौलत लूटता है, लूट के चला जाता है। बाद में इसराइल के ज़रिए जो कुछ होता रहा हमने देख लिया। कतर के साथ कितना बदतरीन उनकी ज़िल्लत हुई, यानी कतर को जो उन्होंने ज़लील कर दिया वहाँ पे हमला करके, कतर की कोई इज़्ज़त नहीं छोड़ी। फिर अमेरिका का ये कहना है कि हमारे इल्म में नहीं था, हमने तो ये बता दिया था पहले। भाई आप क्या यही आपके इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री है इसराइल के। आपका काम है कि इसराइल को लगाम दें, वो आपका नाजायज़ बच्चा है, आप उसको रोकें। आप उसको खुली छुट्टी देते हैं, वो जहाँ दिल चाहता है बमबारी करता है, कभी शाम पर, कभी यमन पर, कभी लुबनान पर, कभी फ़लस्तीन और कभी ये कतर पर। अगर यमन के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना के कत्ल पर इन्होंने मौक़िफ़ लिया होता अरब हुक्मरानों ने, तो यकीन जानिए कि वो कतर पे हमला ना होता। आज भी जो कमज़ोर मौक़िफ़ लिया है, मुझे फिर ख़तरा है, अगली बारी किसी और अरब मुल्क की हो सकती है। इसराइल रुकेगा नहीं। रुकेगा तो रुकेगा। ग्रेटर इसराइल के लिए वो इनको नहीं छोड़ेगा, और वो बता चुका है। अगर आपने कतर पे होने वाले हमले के दिन जो इनके स्पीकर हैं ग़ासिब रियासत इसराइल के, उनके ट्विटर अकाउंट पे देखा हो, तो उन्होंने इस हमले की वीडियो लगाई और अरबी में लिखा कि ये पैगाम है अरब मुल्कों के लिए। उन्होंने कहा, दिस इज़ अ मैसेज फॉर मिडल ईस्ट। अब देखिए, वो ये तबाही करके लिख रहा है कि दिस इज़ अ मैसेज फॉर मिडल ईस्ट। स्पीकर उनका ये बदमाशी है, और अमेरिका कहता है हमें पता नहीं था। तो अमेरिका पे एतमाद करना ही सबसे बड़ी गलती है कि अमेरिका पे एतमाद करना, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेना। लेना क्या, वो रेंटेड टेक्नोलॉजी है, वो रेंट पे ली हुई है आपने। उसका रेंट आप पे करते रहेंगे, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाह! ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा साबिर साहब, ठीक है, अब अमेरिका एक सुपर पावर समझी जाने वाला मुल्क है और अब तो मल्टीपोलर दुनिया हो चुकी है, मल्टीलैटरल इश्यूज़ हैं। यूरोप के अंदर भी अमेरिका की नहीं सुनी जा अभी ये जो एक बंदा मारा गया अमेरिका के अंदर, चार्ली किर्क, चलिए। उसके हवाले से जब यूरोपीय यूनियन में उसके मरने पर अफ़सुर्दगी का इज़हार करने के लिए करारदाद जमा करवाई गई, तो बहुत से यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान ने कहा कि हम ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल सही किया। वो हम करारदाद नहीं दिखा सकते। यूरोप के अंदर भी ये सोच अब पैदा हो रही है कि अमेरिका एक तरह से अमेरिकी रियासत या अमेरिकी जो हुकूमत है, अमेरिका के लोग नहीं, वो मसाइल की वजह है। इस सब के अंदर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक एक बिहेवियर है कि वो एक मतलब आप कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या उसका दिमाग बनता है, क्या नहीं बनता। 80 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, उसकी सेहत के हवाले से बहुत मसाइल हैं और वो किसी भी तरह से इसराइल को तो वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, मतलब उसके साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखेगा। चीन की एंट्री मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो चुकी है और चीन अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो पाकिस्तान को वो देता है, J-10 सी थंडर जहाँ का भी आसिफ ज़ाहिर साहब भी वहाँ पे गए हुए थे। उन्होंने भी कल वहाँ जाके विज़िट किया। तो क्या चीन यूएई को, सऊदी अरेबिया को, कतर को इतना एम्पावर कर सकता है कि भाई इसराइल के मुमकिना हमले से किसी भी बहाने से तुम अपने आप को बचा सको? ये बहुत अच्छी बात है कि बड़ा एक अल्टरनेटिव है चीन। चीन ये काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। क्या अरब अमारात अमेरिका इसराइल को छोड़ेंगे? क्या कतर अमेरिका को छोड़ सकता है? हुँ। क्या सऊदी अरब अमेरिका से निकल सकता है? नहीं, क्योंकि इनके निकलने का मतलब है कि अगले ही दिन अमेरिका इनकी ममालिक के अंदर अपने एजेंटों के ज़रिए क्याओस क्रिएट करेगा, मुजाहरे शुरू करवा देगा, एक रेवोल्यूशन का नारा लगवा देगा और इनकी हुकूमतें पलट देगा। इनके दूसरे ख़ानदान को लाके वो बिठा देगा, क्योंकि इन्होंने अपनी कमज़ोरियाँ उसको खुद दे रखी हैं। इन्होंने अपने आप को उसके सामने गिरवी रखा हुआ है। अब इनको कोई बोल्ड स्टेप तो लेना पड़ेगा। अपनी अगर वो दिफ़ा को करना है, अपनी इज़्ज़त और नामूस को बचाना है। अब देखें ना, इस ज़िल्लत से निकलने का क्या रास्ता है?
جو اسرائیل نے ذلیل کیا ہے وہ قطر کو، یہ ذلت ہے نا کہ ایک آیا وہ بدماش مار کے چلا گیا، آپ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے، کانفرنسیں کر رہے، بھائی یہ تھپڑ کا جواب یہ کانفرنس سے دیا جاتا ہے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیا جاتا ہے، یہ تو انہیں وہ ایران سے سیکھنا چاہیے، ایران جیسا بھی ہے، چاہے ان سے کمزور ہے، جو بھی آپ کہیں، وہ ایران کو جتنی برائی کرنی ہے کرے، لیکن ایران اس معاملے میں ایک ہی غیرت مند ملک ہے کہ جو اپنے آپ کو تھپڑ کھانے کے بعد پلٹ کے 2 تھپڑ مارتا ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے، پاکستان ایک غیرت مند ملک ہے کہ جب انڈیا نے ہمیں ایک تھپڑ مارا تو ہم نے بھی پلٹ کے اس کا منہ توڑ دیا، ہونا یہی چاہیے۔ تو یہ کانفرنسوں سے، میٹنگوں سے، ان چیزوں سے نہیں۔ اور جو چائنا کا آپشن ہے، یہ ہو سکتا ہے، چائنا ایک الٹرنیٹیو ایک آپشن ہے، اور اس طرف اگر یہ عرب دنیا جائے تو ایک پازیٹیو چینج آ سکتا ہے۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ چین کا ایک کردار ایک رہا ہے ماضی میں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو سفارتی تعلقات تعطل کا شکار ہو چکے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے واقعات کیا ہوئے تھے، انہوں نے وہ اس پہ کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کو ملانے کی کوشش، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، جو کہ اچھی بات ہے، ہمیں سمجھتے ہیں بہت اچھا کردار رہا ہے۔ دیکھیے چین اس وقت معاشی اعتبار سے تو سعودی عرب میں بھی کام کر رہا ہے، عرب امارات کے ساتھ بھی کر رہا ہے، ابھی تو انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کر لی ہے دوبارہ سے، انڈین کے جو وزیر اعظم ہے موڈی، ہاں ہاں صحیح ہے، اس میں ملاقات ایس سی او کے اندر، جی کے اندر۔ جی جی۔ تو چین تو ہر طریقے سے مختلف ملکوں کو اس نے ٹیکل کیا ہوا ہے معاشی اعتبار سے۔ جہاں تک دفاعی ٹیکنالوجی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی امریکہ ان عرب ملکوں کو، خاص طور پہ سعودی عرب جیسے ملکوں کو، چین سے لینے نہیں دے گا۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آزاد اور خود مختار ہونے چاہیے۔ صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک خود مختار ریاست اپنے فیصلے کرنے پر پابند ہی نہیں ہے۔ یہی تو مصیبت ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ قطر کی مثال تو سامنے ہے نا، قطر کے ساتھ ہماری ہمدردی اس لیے ہے کہ بھائی یہ عوام کی توہین ہو رہی ہے کہ آپ کو ایک آگے گھر پہ مار کے چلا گیا، آپ بیٹھ کے کانفرنس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتوں سے نہیں، جواب دینا چاہیے۔ یہ سارے عرب مل کر اگر صرف چلیں، یہ میزائل نہ بھی ماریں، یہ چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں جتنے ارب ڈالر انہوں نے ٹرمپ کو دیے، اس کے آدھے ارب ڈالر یہ وہ یمن کو دے دیں، تو ان کے بدلے کا کام وہ یمن کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ریاست جو ہے، ریاستیں جو ہیں وہ انسانوں سے بنتی ہے نا، اور عوام اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ پریگمیٹک اپروچ رکھی جاتی ہے، ریئلسٹک تجزیات کیے جاتے ہیں۔ ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، ایسی کیا کمزوریاں ہیں ان حکمرانوں کی جو امریکہ کے ہاتھ میں ہے؟ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹرز ہیں، یہ منتخب حکومتیں نہیں ہیں، اور منتخب حکومت نہ ہونا ان کی ڈکٹیٹر تو بشار بھی تھا۔ بشار ریفرینڈم کے ذریعے آیا تھا، بشار ڈکٹیٹر نہیں تھا۔ پہلی بات، بشار اپنے ہاں الیکشن کرواتا تھا، ہر وہاں پہ ووٹ ہوتے تھے، ووٹنگ کے بعد اس کو لوگ چوز کرتے تھے۔ یہ بغیر ووٹنگ کے لوگ ہیں، بغیر ڈیموکریٹک سسٹم کے لوگ ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کئی ملکوں میں ڈیموکریسی کے نام پر مداخلت کر چکا ہے، کئی حکومتیں گرا چکا ہے، جہاں فوج بھیجنی ہوتی ہے فوج بھیجتا ہے، جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن کا نعرہ لگانا ہوتا ہے وہاں پہ وہ یہ نعرہ لگاتا ہے، جہاں ڈیموکریسی کا نعرہ، ان کو انہوں نے یہ دھمکی لگا رکھی ہے، ان کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہمیں دودھ دیتے رہو، دودھ دینے والی گائے بن کے، تو اپنے تخت و تاج پہ بیٹھے رہو۔ جس دن تم نے ہمیں دودھ دینا بند کیا، یہ دودھ اگر چائنا کو دینا شروع کر دیا یا کسی اور کو دینا شروع کر دیا، تو پھر ہم تمہیں فارغ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے کہا ہوا ہے ان کو۔ عراق جیسے خود مختار ملک کو امریکہ دھمکی دے رہا ہے آج کل، اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی یہ جو حشد شعبی ہے، مزاحمتی فورس ہے، اسے اگر قانونی حیثیت دینے کے لیے کوئی قرارداد لے کر آؤ گے پارلیمنٹ میں، ہم فلاں 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 علاقوں میں بغاوت کھڑی کر دیں گے، امریکہ کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ امریکی ایمبیسیاں دنیا میں یہی کام کر رہی ہیں، پاکستان میں بھی یہی کام کر رہی ہیں۔ جتنی یہاں پہ بدماشی ہو رہی ہے، جتنی حکومت مخالف، جتنی پاکستان کے خلاف سرگرمیاں ہیں، بلوچستان میں ہو، قبائلی علاقوں میں ہوں، جتنی دہشت گردوں کی سپورٹ ہے، یہ امریکی ایمبیسیاں یہاں بیٹھ کے کرتی ہیں۔ یہی کام دنیا کے اندر امریکی ایمبیسی ہے۔ وہ لبنان کی امریکی ایمبیسی کیا کر رہی ہے؟ وہاں بھی یہ لبنان کو دھمکی دے رہی ہے امریکن ایمبیسی کہ اگر تم نے جو ہے نا یہ جو مزاحمتی تحریک ہے حزب اللہ، اس سے اسلحہ نہیں رکھوایا، لبنان توڑ دیں گے۔ تم کون ہوتے ہو لبنان توڑنے والے؟ ہو کون تم؟ سوال یہ ہے، تم کون ہو جو کہتے ہو وہ عراق کو تقسیم کر دیں گے؟ تم کون ہو جو شام کے اندر ہی آگے کرتے ہو؟ تمہارا کام یہی ہے کہ تم آگے لوگوں مطلب ایک خوف یہ ہے کہ اگر امریکہ ان سب کے دلوں میں خوف یہ ہے کہ امریکہ ان کا تختہ الٹ دے گا۔ اس تختے کو بچانے کے لیے، اب یہ اپنے ذاتی مفاد کو بچانے کے لیے انہوں نے پوری امت کا مفاد، فرض کریں تختہ الٹ بھی دیتا ہے ان کا، تو ان کو یہ تو اب ظاہر بات ہے ان کے ایڈوائزرز بھی ہوں گے جو ان کو سمجھاتے ہوں گے کہ بھائی دنیا میں اب مختلف پاورز ہیں، تو اب آپ چین کی طرف اپنے ریلائنس کر لیں۔ آپ دیکھیے جہاں تک معاشی یا روس کی طرف کر لیجیے، جو معاملات ہیں۔ کچھ معاشی معاہدوں میں تو چین کے ساتھ ہی گئے ہیں، لیکن دفاعی معاہدوں میں یہ نہیں جا رہے۔ اس کی ایک وجہ امریکہ بیچ میں رکاوٹ ہے۔ امریکہ کیوں وہ ٹیکنالوجی لینے دے گا کہ جو امریکن ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرے؟
ابھی آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پوڈکاسٹ میں بتایا کہ قطر پر ہونے والے حملے کے دوران کویت اور سعودی عرب کے اندر جو امریکی فوجی اڈے ہیں انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر مداخلت کی. سعودی ایئر ڈیفنس اور قطری ایئر ڈیفنس کو مفلوج کر دیا. جہاز کہاں سے اڑے؟ مقبوضہ فلسطین، غاصب اسرائیل. F-35 طیارے، 10 طیارے ہیں، اسرائیل سے اڑے ہیں. یہ اردن کی ایئر اسپیس کراس کی ہے، سعودی عرب کی ایئر اسپیس کراس کی ہے، آ کے وہ قطر میں دھاڑ دھاڑ تھا. اب سعودی عرب کی ایئر اسپیس میں آ رہے تھے تو یہ راڈار سو رہا تھا. ایئر ڈیفنس کہاں تھا؟ وہ نہیں خبر دے سکتا تھا یہ قطر کو کوئی تمہاری طرف آ رہے ہیں. نہیں، آپ نے بتایا تھا نا آف دا ریکارڈ کہ اسٹیلتھ جہاز استعمال جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے جو راڈار پہ وہ نظر نہیں آتی. ایک احتمال ہے کہ یہ امریکی جنگی جہازوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ اسرائیلی جو F-35 تھے، اس وجہ سے وہ سعودی عرب کے راڈار پہ بھی نظر نہیں آیا. اچھا، ایک مفروضہ ہے. مفروضہ اگر صحیح بھی ہوتا کیا یہ گرا دیتے ان کو؟ نہیں گراتے. یہی بات ہے نا، کیونکہ ان کا دفاعی نظام ہی اس قابل نہیں ہے. وہ جام ہو گیا ہوگا. جب یہ دیکھ ہی نہیں پائے، پہلے یہ جام نہیں بھی تھے تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو تو دیکھ نہیں ڈال سکتے. ہاں، ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے سارے. کون ملا ہوا تھا؟ سعودی عرب، اردن، قطر، یہ سب کی یہ رضامندی سے حملہ کیا گیا. پرانے پوڈکاسٹ میں ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے تھے، لیکن اگر اس نظریے کو غلط سمجھ لیں کہ یہ ملے ہوئے نہیں تھے تو پھر دوسرا نظریہ آ جاتا ہے کہ بھائی ان کے راڈاروں نے روکا کیوں نہیں. اس میں دو جواب ہو سکتے ہیں. یا تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی، منجمد کیا اس کو. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی، چلے مان لیا، پھر بھی ان کی فیور میں مان لیا. ہاں، تیسری بات بھی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جام کر دیا. خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا دفاعی نظام کولیپس ہوا ہے. یا حیثیت ناکار ہے. تینوں باتوں کو بھی اگر ہم کاؤنٹر کر 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 کی فیور میں آ جائیں تو آخری بات جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دفاعی نظام فیل ہے. تو دفاعی نظام امریکہ کا دیا ہوا ہے. صحیح. تو یہ سچویشن ہے ناظرین. اس پہ صاحب پھر تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. صاحب تو میں اور آپ اپنی زندگی میں اسرائیل کو دیکھ رہے آتا ہوا ان ممالک پر. دیکھیے وہ تو آ ہی رہا ہے. ابھی ہم نے نہیں، آپ کر دینا. آپ آج پریڈکشن کرنے کتنے سال میں آ رہا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی میں نجومی تو نہیں، لیکن جو حالات ہے، جیسے میں نے اس کے انٹروڈکشن میں کہا نا کہ لیکن نیتن یاہو نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں فون ہے وہ ہمارا حصہ ہے. وہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ عرب ملک نہیں ہے، وہ مزاحمت ہے. وہ فلسطینی مزاحمت کو تو سنیں، وہ فلسطینی مزاحمت ہے، وہ لبنان کے اندر مزاحمت ہے، وہ عراق کے اندر مزاحمت ہے، اور پھر ایران ہے. وہ اس مزاحمت کو گرانا چاہتا ہے. اگر یہ سارے مل کر سعودی عرب، قطر، اسرائیل کا ساتھ دیں جیسا یہ دے رہے ہیں، سعودی عرب لبنان میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے لبنان کی مزاحمت کو توڑنے کے لیے، اس کا نتیجہ سعودی عرب یہاں بھگتے گا. جب گریٹر اسرائیل بنے گا، سعودی عرب کا شمالی علاقہ اسرائیل لے لے گا. فلسطین میں فلسطینی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے مصر اور اردن ساتھ دے رہے ہیں. فلسطینی مزاحمت خدا نہ خواستہ گرے گی، مصر کے علاقے اور وادی اردن کے علاقے اسرائیل لے لے گا، ان دونوں کو بھی فارغ کر دے گا. اسی طرح اگر وہ عراق کی مزاحمت کو یہ توڑنے میں خدا نہ خواستہ کامیاب ہوتے ہیں تو عراق کا ایک حصہ بھی اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل میں ملا لے گا. شام کو وہ آلریڈی لے چکے ہیں. اب یہ سارے وہ عرب ملک ہیں جن کے اوپر اب حملے ہو رہے ہیں. بس قطر پہلا ہے، ممکن ہے کہ اگلا سعودی عرب ہو، ممکن ہے کہ اگلا کوئی اور ہو، ترکی ہو. ان سب نے مل کر شام میں خون کی ہولی کھیلی ہے، شام کو کمزور کیا ہے، شام کو توڑا ہے. اس شام کے ٹوٹنے سے اسرائیلی جہاز آج دوحہ تک جا رہے ہیں اور اب آگے بھی جائیں. لہٰذا پھر وہیں پلٹتے ہیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ غزہ کی مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فلسطینی مزاحمت کو تقویت پہنچائیں. اگر یہ تقویت نہیں پہنچا سکتے، انہیں اسلحہ نہیں دے سکتے، انہیں پیسہ نہیں دے سکتے، نہ دیں، جہنم میں جائیں، لیکن انہیں نقصان نہ، مطلب کوئی رکاوٹ نہیں بنے، انہیں نقصان نہ پہنچائیں. اپنا سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں. اگر تماشا دیکھنا ہے، نقصان نہ پہنچائیں، نہ لبنان کی مزاحمت کو نقصان پہنچائیں، نہ فلسطین کی، نہ یمن، نہ عراق کی. تو یہ سر آخری سوال، اگر خاکم بدہ ہم نہیں چاہتے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہر ملک، خاص طور پہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ جہاں سعودی عربیہ کے اندر، اگر اسرائیل خاکم بدہن وہاں پہ حملہ کرتا ہے تو بہانہ کیا ہوگا؟ کیونکہ حماس کی قیادت تو نہیں ہے وہاں پہ. کہ اسرائیل کو کوئی بہانوں کی ضرورت ہے؟ شام میں کیا بہانہ ہے اس کے پاس؟ شام میں جو وہ ابھی آئے دن وہاں پہ بمباری کر رہا ہے شام کے علاقوں پر، اس کے پاس کیا؟ انہوں نے یہ بہانہ یہ دیا نا کہ دہشت گردوں کے ہاتھ یہ نہ لا جائے. جولانی ان کا اپنا آدمی ہے، جولانی وہ خود لائے ہیں. ٹرمپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، پابندیاں ہٹاتا ہے، پھر کیا بچ جاتا ہے پیچھے؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہے. وہ تو پپٹ لے آئے ہیں اپنا، پپٹ کے ہونے کے باوجود بھی وہ اس پہ بمباری کرتے ہیں. کوئی بہانہ نہیں چاہیے انہیں، وہ بغیر بہانے کے بھی حملہ کریں گے.
وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ اگر آج انہوں نے سخت رد عمل نہ دیا کل کسی اور کی باری لگے گی ہی لگے گی. اور اگر یہ مزاحمت کو خدا نخواستہ ان عرب ملکوں نے نقصان پہنچایا تو اس کا ریئیکشن خود بخود مزاحمت کچھ نہیں کرے گی ان کو, یہی اسرائیل ان کو کرے. اقوام متحدہ میں تو انہوں نے نقصان پہنچا دیا نا, مزاحمت ہوئی ہے, بالکل پہنچا دیا. وہاں انہوں نے بیٹھ کے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی جو بات کی ہے, نہیں حماس کے خلاف بھی بات کی, بالکل ہمارا قرارداد کی بات کی, یہ خیانت کی ہے بہت بڑی. اسی کا یہ نتیجہ ہے, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کے ساتھ یہ کریں گے, اپنے اندر یہ خیانت کریں گے, تو آپ کا نتیجہ اس سے اچھا نہیں نکلے گا جو قطر کے ساتھ ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ سوچیں, ایک قطر اتنا بہترین ملک ہے, طاقتور, پیسہ دولت, خوشحال ملک ہے, چھوٹا صحیح لیکن سب کچھ تو ہے نا, خوشحالی ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, دنیا بھر کے لوگ روزگار کماتے ہیں وہاں پر, ہمارا مسلمان برادر ملک ہے. اس کے باوجود بھی وہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی میں اگر قطری شہری ہوتا میں ڈوب کے مر جاؤں. ٹھیک ہے نا, جس دن پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا میں نے اسی دن یہ نیت کر لی تھی کہ اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم فوجیوں کے ساتھ, پارے فوج کے ساتھ جا کے کہیں وہ لڑنا پڑا وہ لڑیں گے جا کر. ٹھیک ہے, گھر نہیں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے نا, بھلے مارے جائیں جیسا بھی ہو, لیکن ذلیل ہو کے نہیں مریں گے. تو اگر میں اپنے آپ کو قطری شہری تصور کروں, میرے لیے تو بڑی ذلت ہے کہ کوئی آیا میرے گھر پہ مار کے چلا گیا. بھائی میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں کانفرنس سے کر رہا ہوں. 16 ستمبر 2025 ہے آج, 16 ستمبر 2026 کو کیا منظر ہوگا صاحب صاحب؟ انشاءاللہ جو بھی منظر ہوگا وہ اچھا ہوگا, اور مظلوموں کے لیے نہیں صرف نعرے بازی ہے یا آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ ہم دیکھیں, ہمیں ایک امید ہے, اور یہ امید ہمیشہ قائم ہے, اور امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے. اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں, اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیں, اور جو خداوند کریم ہے انشاءاللہ 16 ستمبر 2026 کو ہم ہوں یا نہ ہوں, جو بھی ہوگا انشاءاللہ فلسطینی مزاحمت کے لیے بھی اچھا ہوگا, مظلوموں کے لیے بھی دنیا بھر کے اچھا ہوگا. اور غزہ کے بچوں کو کھانا مل جائے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جینرک پوڈ کاسٹ تھا, سدا بہار پوڈ کاسٹ تھا. ڈاکٹر صابر ابو مریم کی خاصیت ہے کہ یہ ان موضوعات پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 5 سال بعد 100 سال بعد بھی دیکھیں اگر ہم نہ ہوں تو آپ کو یہ بہت کچھ اس پہ یونیک چیزیں مل جائیں گی, اور بہت کچھ اگر آپ سوچیں گے کہ ہاں یار جو باتیں کی گئی تھی کہیں نہ کہیں اس کی ریلیونس بنتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, یہ میرا بہت ہی پسندیدہ پوڈ کاسٹ ہے. سنیے, دیکھیے, آگے پھیلائیے. کرسچن پرسپیکٹو کے پلیٹ فارم کو سبسکرائب کیجیے, مؤدبانہ درخواست ہے, عزت سے پیار سے, آپ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں. تکلفاً کامنٹس مت کیا کیجیے, جو آپ کو لگتا ہے لکھیے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نظریات غلط ہیں اس پر بھی لکھیے, تبصرے کیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ پھیلائیے, اس کام کو, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور بہت سے ینگسٹرز کراچی میں یہاں کے آ کے کام کر رہے ہیں, اور بہت کوش کے ساتھ کام کریں تاکہ مسلم امہ کو پاکستان کی خدمت کی جا سکے. تسمیم جاوید کو ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.